کہ آپ کو معلوم ہے رواں سال 1 نومبر کو جامعہ بلوچستان کے احاطے سے 2 طالب علم سہیل بلوچ اور فصیح بلوچ کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا اور تاحال ان کا کسی قسم کا پرسان حال نہیں۔ جامعہ کے احاطے سے 2 طلباء کی جبری گمشدگی کو جہاں طالب علموں کی جانب سے نہایت ہی تشویش کا اظہار کیا گیا، وہیں طلباء تنظیموں کی جانب سے بطور احتجاج جامعہ کو بند کیا گیا اور تقریباً 3 ہفتے دھرنا دینے کے بعد حکومتی مذاکراتی کمیٹی سے مذاکرات کیے گئے، لیکن مذاکراتی کمیٹی کی جانب سے تاحال کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہوئی، جو کہ انتہائی تشویشناک ہے۔ معزز صحافی دوستو، بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ دہائیوں سے جاری ہے، جہاں بلوچستان کے عوام بغیر کسی طبقاتی تفریق کے اس غیر انسانی اور غیر آئینی عمل کا شکار ہو چکی ہے، وہی طالب علم اور تعلیم یافتہ طبقہ اس عمل سے سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ بلوچستان میں جہاں ایک جانب تعلیم نظام نہایت ہی مخدوش ہے، تو دوسری جانب تعلیمی اداروں میں ایک خوف کی فضا کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ جہاں طالب علم اپنی علمی اور تخلیقی صلاحیتوں کو نکھارنے سے قاصر ہے، تعلیمی اداروں میں سیکیورٹی فورسز کی تعداد کو دن بدن بڑھایا جا رہا ہے۔ تعلیمی اداروں درسگاہوں کم بلکہ چھاونی زیادہ نظر آتے ہیں۔ تعلیمی اداروں کی انتظامیہ جہاں سیکیورٹی کے نام پر اربوں روپے فنڈ لیتی ہے، وہیں جامعہ انتظامیہ ہاسٹلوں میں بھی طلباء کی حفاظت کرنے سے قاصر ہے۔ صحافی حضرات، جامعہ بلوچستان کے احاطے سے سہیل بلوچ اور فصیح بلوچ کو جبری گمشدگی کسی بھی تعلیمی ادارے سے طالب علموں کی جبری گمشدگی کا پہلا اور انوکھا واقعہ نہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی سینکڑوں طالب علموں کو بلوچستان بھر کے جامعات سے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا، اور اس کی واضح مثال گزشتہ ہفتے گوادر یونیورسٹی کے ہاسٹل سے 3 طلباء کی جبری گمشدگی ہے، جہاں بلوچستان کے طالب علموں کو اعلیٰ تعلیم تک پہنچنے کے لیے سینکڑوں رکاوٹیں عبور کرنا ہوتی ہے، وہاں تعلیمی اداروں میں تدریسی عمل کا حصہ بننا طالب علموں کے لیے وبال جان بن گیا ہے، اور طالب علم ان اداروں کے احاطے میں خود کو کسی بھی صورت محفوظ تصور نہیں کرتے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں طالب علموں کا خود کو غیر محفوظ تصور کرنا اور تسلسل کے ساتھ جامعات سے طالب علموں کی جبری گمشدگی کسی المیے سے کم نہیں۔ معزز صحافی حضرات، 1 نومبر کو جامعہ بلوچستان سے جبری طور پر لاپتہ کیے جانے والے 2 طالب علم سہیل بلوچ اور فصیح بلوچ کی بحفاظت بازیابی کے لیے جامعہ کے طالب علموں اور بلوچستان کے طلباء تنظیموں کی جانب سے جہاں جامعہ میں احتجاجی ریلی نکالی گئی اور جامعہ انتظامیہ سے طالب علموں کی بازیابی میں کردار ادا کرنے کی اپیل کی گئی، لیکن جامعہ انتظامیہ نے طالب علموں کی جبری گمشدگی کو کسی طور پر بھی سنجیدہ نہیں لیا۔ جہاں جامعہ انتظامیہ کی جانب سے کوئی سنجیدگی نہیں دیکھتے ہوئے طلباء تنظیموں کی جانب سے 9 نومبر کو جامعہ بلوچستان کی تمام سرگرمیوں کے لیے بند کر دیا گیا اور جامعہ کے دروازوں پر دھرنا دیا، جو 18 دن جاری رہنے کے بعد حکومتی مذاکراتی کمیٹی سے مذاکرات کے بعد 15 دنوں کے لیے مؤخر کر دیا گیا۔ حکومتی نمائندوں کی جانب سے ہمیں یقین دہانی کرائی گئی کہ حکومت 15 دنوں کے اندر گمشدہ طالب علموں کو بازیاب کرتے ہوئے انہیں جلد از جلد منظر عام پر لائے گا، لیکن اب چونکہ معینہ مدت اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، لیکن حکومت کی جانب سے نہ تو طالب علموں کو منظر عام پر لایا گیا اور نہ ہی کوئی خاطر خواہ پیش رفت ہوئی۔ صحافی حضرات، سہیل بلوچ اور فصیح بلوچ کی بازیابی کے لیے 3 ہفتے تک سردی میں احتجاجی دھرنے کے بعد تاحال حکومت کی جانب سے طالب علموں کی بازیابی میں کوئی پیش رفت نظر نہیں آئی ہے۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کی یقین دہانی ڈونک ثابت ہوئی۔ دونوں طالب علموں کی جبری گمشدگی کو اب چونکہ 1.5 ماہ کا عرصہ مکمل ہو چکا ہے، تو حکومتی نمائندوں سے اپیل کرتے ہیں کہ معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے طالب علموں کی بازیابی کے لیے عملی اقدامات کرے۔ اگر معینہ مدت تک طالب علموں کی بازیابی عمل میں نہیں لائی گئی اور ہمارے مطالبات کی شنوائی نہیں ہوئی، تو 15 دسمبر سے احتجاجی سلسلے کو نئی موڑ لاتے ہوئے اس میں شدت لائی جائے گی، جس میں احتجاجی مظاہرے، تعلیمی اداروں کی دوبارہ بندش اور شاہراہوں کی بندش جیسے پالیسیاں زیر غور ہے۔ اس کے علاوہ جامعہ بلوچستان جو طالب علموں کی بازیابی تک کسی بھی قسم کی سرگرمیوں کے لیے آفیشلی طور پر بند ہے، تو جامعہ کے زیر اہتمام کسی بھی قسم کے امتحان اور سرگرمی کی اجازت نہیں دیں گے، اور جامعہ انتظامیہ سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ حکومتی نمائندوں کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کی پاسداری کرے، ایسے عمل سے گریز کیا جائے۔ شکریہ۔ جی ہاں، بولان میڈیکل کالج کا بالکل انہوں نے کیا ہے۔ ہم شروع دن سے حکومتی کمیٹی کو کہہ رہے تھے کہ یونیورسٹی انتظامیہ اس کی پاسداری نہیں کر رہا ہے۔ حکومتی کمیٹی کو ہم نے بارہا اس بات کی باور دلانے کی کوشش کی کہ یونیورسٹی انتظامیہ اس معاہدے پر بھی خوش نہیں ہے
اور اس معاہدے کو سبوتاج کرنے کے درپے ہے۔ ہم نے ان کو درخواست کی کہ آپ اس میں مداخلت کریں اور یونیورسٹی انتظامیہ کو روکے، چونکہ اس سے قبل جب ہم نے دھرنا دیا تھا ان کے رویوں کے خلاف یہ دھرنا شدت اختیار کر گیا کہ وہ نہ صرف ان بچوں کے گمشدہ ہونے پر اور ان کے لاپتہ ہونے پر ہمارے احتجاج میں نہ صرف شریک نہیں تھے بلکہ ہمارے احتجاج کے اینٹی بھی جا رہے تھے۔ آج بھی ان کا یہی رویہ ہے۔ اب جس کنٹرولر نے یہ ڈیٹ شیٹ نکالا ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ 3 سال تک لا کالج کے 4 سال تک لا کالج کے پرنسپل رہے، آپ کس کوالیفیکیشن پر رہے؟ آج آپ کنٹرولر ہے، آپ کس اکیڈمک کوالیفیکیشن کے مطابق آپ کنٹرولر ہے؟ یہ جی حضوری پر آتے ہیں، پھر جب بھی ان کے مسائل آ جاتے ہیں، جو لوگ ان کو پوسٹنگ کرتے ہیں، جو ان کے ٹرانسفر کرتے ہیں، پھر انہی لوگوں کی ایما پر یہ ایسے بیانات اور ایسے عمل کرتے ہیں جس سے نہ صرف ادارے اور تعلیمی ادارے شرمندہ ہو جاتے ہیں بلکہ پورے کے پورے قوم ان کی حرکتوں کی وجہ سے ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ جب سے یہ طالب علم اغوا ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے ہڑتال بھی کر لی، دھرنا بھی دیا، ایگزامینیشن کا بھی بائیکاٹ ہوا، کورونا کی وجہ سے پہلے ہی لوگوں کے سیمسٹرز لیٹ ہو رہے ہیں، 1 سال کی بجائے جو مطلب 1 سال لیٹ ہو گئے ہیں، تو اس کے علاوہ کوئی الٹرنیٹ آپ کے پاس نہیں ہے؟ کوئی ایسا عمل، کوئی چیز جو آپ مذاکرات یا کوئی اور ایسی بات کریں جنہوں نے اغوا کیا ہے یا جو بھی آپ سمجھتے ہیں، اگر کوئی ادارے ہیں تو ان کے ساتھ مل بیٹھ کے کیوں نہیں بات کرتے، کوئی ایسا راستہ نکالتے کہ جس سے مسئلہ حل؟ جی بالکل، دیکھیں ہماری جو مذاکرات ہے، کیونکہ ہم تو سیاسی لوگ ہیں، ہم تو ٹیبل کوئی منطقی انجام سمجھتے ہیں، ہم نے بارہا 6 مذاکراتی راؤنڈز ہم ان کے ساتھ بیٹھ چکے ہیں۔ سب سے بڑے جو ذمہ دار ہے اس وقت صوبے کے آئی جی پولیس، وہ خود آئے، انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے 15 دن کی۔ ان کی یقین دہانی پر اور ایک اور معتبر شخصیات کے کہنے پر جو ان کے ساتھ تھے، ان کے بیاف پر ہم نے یہ مذاکرات کو 15 دن کا وقت دیا ہے۔ جو آپ الٹرنیٹ کی بات کر رہے ہیں، ہم الٹرنیٹ پر موو کر رہے ہیں۔ الٹرنیٹ کیونکہ شدید تھا، سخت تھا، ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس کو عوام پر اور عوام اس سے متاثر ہو۔ ہم چاہتے تھے کہ یہ تعلیمی اداروں کا مسئلہ ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ خود کو ہاسٹل میں غیر محفوظ تصور کرتا ہے، مکران کا ایک بچہ روزانہ گھر نہیں جا سکتا۔ جب ہاسٹلوں میں وہ غیر محفوظ ہے اور چوکیاں ہمارے ہاسٹلوں کے گیٹوں پر بنے ہوئے ہیں، چھاونیاں ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر ہے، اس کے باوجود ہم لاپتہ ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک ایسا خوف ہے جس میں کم از کم تعلیم حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ہم چاہتے ہیں یہ خوف ختم ہو، یہ جو انہوں نے پھیلایا ہوا ایک خوف ہے، اس کو ختم کیا جائے، اس جمود کو ختم کیا جائے، طالب علموں کو بازیاب کیا جائے اور ایک اچھے تعلیمی ماحول میں تعلیم دی جائے۔ اچھا چیئرمین، آپ کیا سمجھتے ہیں جو 15 دن کا ٹائم دیا گیا، مذاکراتی کمیٹی نے اس احتجاج کو سبوتاژ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کیونکہ اب دوبارہ آپ نے زیرو سے وہ احتجاج لینا ہے، زیرو سے دوبارہ آپ اس کو پیک تک لے جانے میں وقت نہیں لگے گا آپ کو مزید؟ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک ٹیکٹس بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم بڑے واضح انداز میں بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم مذاکرات سے قطعاً انکاری نہیں ہے۔ اگر آج ہمارے ساتھ مذاکرات ہوں گے، ہم آج پھر مذاکراتی ٹیبل پر جائیں گے، کیونکہ ہمارا موقف اس وقت صرف اور صرف ہمارے 2 دوستوں کی بازیابی اور اداروں کے اندر فورسز کا انخلا ہے، تو ان پر ہم بات کریں گے۔ وہ ہم سے اگر وقت مانگا تھا انہوں نے، ہم نے وقت دیا، ہم نے ریجیڈیٹی نہیں دکھائی ہے، ہم نے فلیکسیبلٹی دکھائی ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ مذاکراتی کمیٹی جب بھی ہمارے پاس آتی تھی وہ یہ کہتی تھی کہ ان بندوں کو آپ جب آن دا اسپاٹ مانگ رہے ہیں تو یہ ذرا ریاست کو آپ بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ذرا پیچھے ہٹ جائے تاکہ اس مسئلے کو ہم رکھ بھی سکیں کہیں پر۔ ہم نے انہیں وقت دیا، ہم نے انہیں اسپیس دی، ان کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب طلباء کا وقت ہے، اور انشاءاللہ یہ بات ہم بڑے وثوق سے کہتے ہیں کہ ہم انتہائی طور پر تیار ہیں، انتہائی طور پر تیار ہے، اور ہمارے ساتھ ایک سخت لائحہ عمل ہے جس کو ہم اگلے پریس کانفرنس میں رکھیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم مذاکرات کرتے تھے اکیڈمک میں اور یونیورسٹی آف بلوچستان میں، یہ بڑا اچھا جگہ تھا آپ کے لیے بھی اور آپ کی مذاکراتی کمیٹی کے لیے بھی۔ اس کے بعد جو مذاکرات ہوں گے وہ روڈ پر ہوں گے، وہ چوراہوں پر ہوں گے، وہ چوکوں پر ہوں گے، اور یہ آپ کے لیے بڑا تکلیف دہ عمل ہوگا۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ رائے عامہ کو اس طرح ڈائیورٹ کیا جائے، لیکن حکومتی نااہلی آپ اسے کہے یا انتظامی نااہلی آپ اسے کہے، پولیس کی نااہلی کہے اسے، تو یہ جو ہے ان کی وجہ سے اب روڈوں پر آ رہا ہے، اور عوام کے شدید رد عمل کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک عوامی رائے بھی موجود ہے کہ ہم ان کے رائے کے مطابق جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس ٹائم ماس پارٹیز، اے این پی، نیشنل پارٹی، بی این پی، ہم دیگر جو انڈیویژلز ہیں، نواب رحسانی صاحب، وائڈ بار کونسل، اپنے ڈاکٹرز کے فورمز جتنے بھی ہیں، ان کے ساتھ تمام کے ساتھ ہم بیٹھ چکے ہیں، ان تمام کی حمایتیں ہمیں حاصل ہے۔
اور یہ کم از کم حکومت کے لیے انتہائی تکلیف دہ عمل ہوگا کہ اس کے اپنے اتحادی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، تو یہ اس کے لیے زیادہ تکلیف دہ عمل ہوگا، اور یہ ایک عوامی رائے کے مطابق ہم اس احتجاج کو اب آگے لے جائیں گے۔